اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سرورام حامی بے قسام غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زیند بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع، آج کا عنوان مولا مشکل کشا حضرت مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ ہاں ایک چیز کا میں تم سے تقاضا کرتا ہوں، فرمایا کہ میری اہل بیت سے مودت کرنا، میرے گھرانے سے محبت سے اوپر درجہ مودت کا آتا ہے، جس سے مودت ہو جائے تو اس کے بغیر بندہ رہ سکتا نہیں۔ یعنی رب نے فرما دیا میرے نبی کی آل سے مودت کرنا، عشق کرنا، محبت کرنا، ان کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے۔ پھر قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے، جب وہ نجران کے عیسائی حضور کے ساتھ وہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، مناظرہ ہوتا رہا۔ ہم تفسیر کے اندر وہ فجر کی نماز کے بعد جو ہوتی سن چکے ہیں، لیکن ایک نقطہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب وہ نجران کے عیسائی حضور کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے، مناظرہ ہوتا رہا لیکن بات ختم نہ ہو سکی، تو بات پھر آگے بڑھ گئی، پھر بات مباہلے تک پہنچ گئی۔ پھر وہ جب بات مباہلے تک پہنچ گئی، مباہلے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب نکھارا ہونے والا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم مناظرے کے اندر باتوں کو نہیں مان رہے، اب فرمایا کہ بات کلیئر کٹ ہوگی، اب مباہلہ ہوگا، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ ساری بات بیان فرما دی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان عیسائیوں سے کہا چلو بھی لے آؤ، پھر تسی بھی، اسی بھی لے آندے ہیں، تسی بھی لے آؤ۔ تو حضور علیہ السلام کو رب کا جو حکم تھا کہ اب مباہلے کے اندر لانا کن شخصیات کو ہے، اب کون تھی وہ عظیم شخصیات اس مباہلے کے اندر آئیں گی، اور کیا گفتگو ہوگی، اور کیا باتیں ہوں گی، اور کیا دعا ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کو ساتھ لیا، جو رب نے فرمایا نا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ تو محمد عربی امام حسن و حسین کو لے آئے۔ یہ توجہ میری جانب، امام حسن و حسین رب نے کہہ دیا تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اور حضور کہہ رہے ہیں، رب کا حکم سنا رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ تو حضور کن شہزادوں کو لے کر آئے؟ حضرت امام حسن و حسین کو، اور فرمایا کہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تسی اپنی بیبیاں لے آؤ، اسی اپنی بیبیاں لے آنے ہم۔ تو بات یہ جب خاتون کی چلی تو حضور علیہ السلام سجدہ کائنات سجدہ فاطمہ الزہرا کو لے آئے۔ کتنی عظیم خاتون جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، حضور ان کو ساتھ لے آئے۔
اب اگلا جو بڑا لطیف جملہ ہے، بات ہر بڑی قیمتی ہے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، فرمایا کہ تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں۔ بھائی جب بات جان کی آئی، حضور نے فرمایا تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ کلمات بولے، حضور بنفس نفیس خود حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، اور حضور نے مولا کائنات کو بھی ساتھ لیا، کہا کہ لوگوں جو رب نے فرمایا نا کہ اپنی جانوں کو لے آؤ، فرمایا میری جان علی ہے۔ تو حضور نے اپنی جان کو بھی پیش کر دیا، مولا کائنات کو بھی لا کر کھڑا کر دیا، فرمایا لوگوں بات کو سمجھو، میری جان علی ہے۔ فرمایا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات کی شان ہے۔ بات مدلل ہوگی، حدیث سے باہر بات نہیں جائے گی۔ جو حدیث کے الفاظ ہیں لوگ تو من گڑت اور موضوع قسم کی روایات اور بہت غلط، بہت حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث نمبر دیکھیں، میں ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، پھر جو بات کرتے جو اس کی مرضی ہے، میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 3734 ہے، اور ہمیں اعظم ابو حنیفہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں سنو، جو یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ مردوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر جس شخصیت نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، مردوں میں سے جس نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اس شخصیت کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے، اور بچوں میں سے جس نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا اس کا نام مولا کائنات ہے۔ اس وقت مولا کائنات کی عمر 8 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 8 سال کی عمر میں محمد عربی کا کلمہ پڑھا، اور خواتین میں سے جس عورت نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا وہ ہم سب کی پیاری اماں جان ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ عورتوں میں سے یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نمبر پر آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 6223، اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث نمبر ہے 2942 ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خیبر کا مقام ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا اللہ فتح عطا کر دے گا۔ یہ ہے حضور کی حدیث کے الفاظ۔ فرمایا میں کل ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑاؤں گا، جب اس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا جائے گا اس کے ہاتھوں سے اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ غلامہ اتبان کی عرض کی تھی سونے کوئی نشانی بھی تو دسو، حضور کس کو جھنڈا پکڑایا جائے گا؟ حضور تھوڑی سی بات کو سوکھی کرتے ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، میں اس بندے کو جھنڈا پکڑاؤں گا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ علامہ عرض کی تھی حضور ہجے بھی گل سمجھ نہیں آئی، حضور ذرا اور گل سوکھی کر چھٹو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو، بات یہ ہے وہ بندہ بھی اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب وہاں تک بات پہنچ گئی، اب رات کا وقت ہے، صحابہ بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مینوں نیندر نہ آئی۔ اس حدیث کے الفاظ کو سمجھیے دل کے کانوں کے ساتھ۔ فرماتے ہیں مجھے ساری رات نیند نہ آئی، نہ جانے کون خوش قسمت وہ بندہ ہوگا جس کو محمد عربی آج جھنڈا پکڑائیں گے۔ فرماتے ہیں میں بڑی بے چینی کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ یہ رات کے لمحات گزرے۔ فرماتے ہیں لوگوں یہ وقت گزر رہا تھا، رات کے لمحات گزر رہے تھے، لیکن جب صبح ہوئی سارے صحابہ کے دل کے اندر ایک تڑپ تھی، نہ جانے آج کس کو یہ تحفہ ملنے والا ہے، آج نہ جانے سرکار کی نظر میں کون منظور ہوتا ہے، سرکار کس کو قبول فرماتے ہیں، سرکار کس کے ہاتھ میں آج جھنڈا پکڑائیں گے۔ صحابہ انتظار کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام یوں لگ رہا ہے صحابہ سامنے حاضر ہیں، نگاہ نبوت کسی کو ڈھونڈ رہی ہے، نگاہ نبوت کسی کو، آپ کی سستی آپ کو مبارک ہو، نہ جانے کب بولیں گے آپ،
اور ماہ رمضان کے نورانی لمحات ہوں، آخری اشرا بھی چل رہا ہو اور جمعہ کا بھی دن ہو، نہ جانے زندگی کس کے ساتھ وفا کرے یا نہ کرے۔ اور بھائیو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، مولا تو پاک ہے۔ اور یار ہم نہ بھی کہیں وہ تب بھی پاک ہے جب ہم بار بار کہیں گے مالک تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے، تبھی ادھر سے بھی آواز آئے گی اور مینو پاک پاک کہنے والے آ جا، میری رحمت بھی جوش دے وچ آ گئی ہے، جا تیرے گناہ معاف کر کے میں تینوں بھی پاک کر چھڑیا، میں بھی روزے سے بول رہا ہوں، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر کے، جا میرے بندے تجھے بھی پاک کر دیا ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، زبان ملی ہے ہمیں ذکر مصطفیٰ کے لیے، اور یہ تو زبان بھی حضور کے ذکر واسطے لبھی ہے۔ یہ جسم دے وچ جڑی سانساں دی ڈوری چلدی پئی ہے، یہ بھی محمد عربی دا صدقہ ہے، اللہ نے صحت دیتی ہے، یہ بھی حضور دا صدقہ ہے۔ لوگو ساڈے بچے پلدے پے نے، یہ بھی آمنہ تے لال دا صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میرے غلاموں میرا علی کہاں، بتاؤ میرا علی کہاں ہے؟ کیا فرمایا؟ میرا علی کہاں ہے؟ بولو لفظ علی کہنا بھی عبادت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر جناب مولا کائنات کے چہرے کو ٹک ٹکی لگا کر بڑی محبت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں بابا میں نے بڑا نوٹ کیا ہے، حضور کی محفل سجتی ہے، آپ علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور میں نہیں تھی یہ تینوں پتہ نہیں سرکار نے آکھیا کہ علی دے چہرے نو دیکھنا عبادت ہے، میں اس لیے علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضور جڑا علی نو دیکھ نہ سکے، ہم نے دیکھا نہیں، تو ہمارے لیے بھی تو کچھ حصہ ملنا چاہیے نا، علی والوں میں ہمارا بھی تو نام ہونا چاہیے نا، علی کا نام لینا بھی بڑی بابرکت شے ہے۔ حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، سونے جو دیکھ نہ سکیے، فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے تو سنو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اکھو، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، درو دیوار گواہ بندر کے علی علی ہویا ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ کون ہمارا دل ٹوٹا ہوا کوئی بات نہیں، لیکن علی کا ذکر کرتے ہیں مشکلیں دور ہو جائیں گی، وہ علی کا نام لیتے ہیں مشکلیں ٹل جاتی ہیں، کیونکہ نام والا مشکل کشا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ ہم کیوں علی علی کر رہے ہیں؟ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، شکر ہے کہ بندے نے تھوڑا جہا ہاتھ چکے آئے، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ حضور فرمائے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ لو جی اتنے جمعے درگاہ ٹوٹ کے آ رہے، چلو شکر ہے اللہ سلامت رکھے اس بھائی نے۔ اب حضور نے فرمایا کہ میرا علی کہاں ہے، بات وہیں پر ہے، میرا علی کہاں ہے۔ اب کسی حضور نے دھکا دکھ دیا، حضور ان کی آنکھوں میں درد ہے اس لیے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ اللہ بچے خاموش، عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں درد ہے اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ میرے نبی نے فرمایا تو گل ہی کوئی نہیں، ہم طبیبوں کے طبیب ہیں، اور جہاں ساری چیزیں جواب دے جائیں وہاں میرے نبی کا لعاب دہن کام کر جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے علی کو لے کر آؤ۔ بھائیو جب مولا کائنات حضور کے سامنے آئے، میرے نبی نے وہ لعاب دہن لوگوں جو ٹوٹی ہڈیاں جوڑ دیتا ہے، وہ لعاب دہن جو کھاری کنویں میٹھے کر دیتا ہے، وہ لعاب دہن ہے جس آٹے میں شامل ہو جائے، 3 بندوں کا آٹا ہو، لعاب دہن جب
شامل ہو جائے, میرے نبی کا تھوک شامل ہو جائے, بندے رج جاتے ہیں پر آٹا مکدا نہیں. وہ لعاب دہن ہے حضور کا, وہ با کمال معجزہ. حضور نے پھر کیا کیا؟ فرمایا علی میرے نیڑے آ, علی میرے نیڑے آ, تیری آنکھوں میں درد ہے تو ہم کس لیے ہیں, ہم کس لیے ہیں علی, تیری مشکل کشائی ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لوگوں پھر میرے نبی نے لعاب دہن لگایا. ڈاکٹر دی زبان چ جی پلستر لا چھڑیا, لیکن میرے نبی نے لعاب دہن لگایا. حضور کے لعاب دہن کا کمال دیکھیے. مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں سونے دے لعاب دہن لگن دی دیر ہے. لعاب دہن, اس کی ٹھنڈک, اس کی پاور, اس کی طاقت, اور میرے نبی کا معجزہ. اور تو بولے تو بو آوے, تو میرا نبی بولے خوشبو آوے. میرے حضور کو خود سے بولنے والے, تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے؟ اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ میرے آقا کا, تو پھر بتاؤ گلشن میں یہ مہکتا کیا ہے؟ اور حضور کا پسینہ بھی خوشبودار ہے, میرے نبی کا لعاب دہن بھی خوشبودار ہے. حضرت علی فرماتے ہیں حضور کا لعاب دہن لگنے کی دیر ہے, مجھے یوں لگا کہ مجھے تکلیف تھی ہی نہیں ہے, نام و نشان مٹ گیا درد کا, نام و نشان ختم ہو گیا تکلیف کا. اب میرے نبی نے فرمایا کہ علی جھنڈا تیرے ہاتھ ہے. فرمایا علی اب جھنڈا تو نے اٹھانا ہے, اب جھنڈا تیرے ہاتھ کے اندر ہے. اب مولا کائنات نے جب جھنڈا پکڑا نا, پھر وہ تو پہلے دلیر ہے, پہلے خدا کے شیر ہے, نبی کے شیر ہے, حیدر کرار ہے, شیر خدا ہے, مولا کائنات ہے, مولا مشکل کشا ہے. آپ نے سینہ چوڑا کر کے عرض کی تھی سونیا جھنڈا تسی پکڑا چھڑیا. حدیث کے الفاظ ہیں سونیا میں اونی دیر تک ہن تلوار چلاندیا ہی رہنا ہے جنی دیر تک سارے من نہیں جاندے. اب فرمایا کہ علی کی تلوار چلے گی. اب مولا علی لڑتے رہیں گے حضور جب تک سارے ہمارے ساتھ نہیں مل جاتے یا یہ مسلمان نہیں ہو جاتے, ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو جب حضور نے بھیجا نا جھنڈا دے کر, پھر حضور نے کچھ باتیں سمجھائی. جنگ کے کچھ طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, خواتین کا احترام ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کا احترام ہوتا ہے. لیکن کافر وہ تو نہیں دیکھتا, وہ نہیں دیکھتا مسلمان چھوٹا ہے یا بڑا ہے, انہیں کیا غرض, وہ کسی مسلک تو نہیں دیکھتا. میں بات بہت بڑی دینے لگا ہوں. وہ کافر یا مسلمان سمجھ کر ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں دیکھتا. لیکن مولا کائنات کو جب حضور نے بھیجا نا, حضور کتنی شفقت فرماتے ہیں. حضور اپنے تے اپنے بیگانے کا بھی خیال رکھ دیں گے. حضور اتنے مہربان ہیں. فرمایا کہ علی درمیانی رفتار سے چلنا, فرمایا کہ درمیانی رفتار سے علی چلنا, اور جب تم ان کے قریب پہنچ جاؤ جاندیاں تلوار نہیں شروع کر دینی, انہوں نے اسلام کی دعوت دینی. ہائے ہائے سبحان اللہ. حضور اس آخری موقع پر بھی چاہتے ہیں یہ اسلام کی طرف آ جائے. فرمایا کہ علی ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے, رب کی ذات کے بارے میں ان کو درس دینا, ان کو سمجھانا ہے. اب جو اگلی بات میرے نبی نے فرمائی نا علی کو, بڑی قیمتی اور بڑی ہی بابرکت جملہ حضور نے بولا. فرمایا کہ علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا, ہائے ہائے, فرمایا کہ علی اگر تیری وجہ سے ایک بندے نے بھی اسلام قبول کر لیا تو اے علی وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. میں نے سرخ اونٹ جملہ اس لیے بولا, حدیث کے لفظ سے ساڈے تھے ماڈل نہیں گاڑیاں دے, تو عرب دے وچ اونٹاں نو بطور ماڈل دے طور تے اعلی نسب والے اعلی نسل والے اونٹاں نو فوقیت دتی جاندی ہے. جڑا سرخ اونٹ ہے یہ سب تو بہترین اس نو تصور کیتا جاندا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ علی تیری وجہ تو ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا نا, تو سرخ اونٹاں دے نال تیرے واسطے بہتر ہے. یہ ہے حضرت مولا کائنات. اللہ اکبر. امام الانبیاء کے غلاموں, اگلی حدیث مبارکہ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے, ابن ماجہ کے اندر بھی. میں بخاری شریف کا ریفرنس دوں گا, اس کو زیادہ مانتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 4416, یہ حدیث کا نمبر ہے. حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں لوگوں جب غزوہ تبوک پر میرے حضور تشریف لے کر گئے نا, تو حضرت علی کو حضور نے گھر میں چھوڑا. فرمایا کہ علی تم نے گھر میں رہنا, گھر میں بچے ہیں, عورتیں ہیں, تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو اب حضرت مولا کائنات نے عرض کی حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, خدا دا شیر کلے چھڑ کے جا رہے, عورتاں تے بچیاں واسطے. حضور مینوں جنگ وچ کیوں نہیں لے کے جاندے, میں بھی جاواں گا جنگ دے وچ.
اب جو حضور نے جملے بولے، فرمایا کہ علی کیا تو ایسے گل سے راضی نہیں جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے، تو فرمایا کہ اے علی میں تجھے ایسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مغالطے میں نہ رہ جانا۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میں تجھے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے علی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے اور مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 469۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، مولا کائنات کو اللہ نے 3 شانیں ایسی عطا فرمائی ہیں، کاش ہونا چاہے کہ مینوں بھی لب جاندے۔ فرمایا 3 شے ایسی ہیں، وہ 3 چیزیں، وہ 3 شانیں جو اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی ہیں، کاش ان 3 شانوں میں سے ایک شان عمر فاروق کو بھی مل جاتی۔ پوچھا اے امیر المومنین بتائیو تو صحیح وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے میری بات تو پوری سن لو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اگر ان 3 شانوں میں سے مجھے ایک شان بھی مل جاتی تو میرے نزدیک سرخ سونے سے بھی بہتر ہوتی، سونا جو گولڈ ہے سونے سے بھی بہتر میرے لیے وہ شان ہوتی۔ پوچھا حضرت بتائیو تو صحیح اے امیر المومنین وہ 3 شانیں کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی بات یہ مولا کائنات کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی مولا علی سے ہوئی ہے۔ فرمایا یہ پہلی شان اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ حضرت علی کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا جتھے سونا رہندا علی بھی نال ہی رہندا ہے۔ میں پنجابی جو گل سمجھائیے سمجھ جاؤ کہ جہاں حضور کا گھر ہے مولا کائنات کا بھی ساتھ ہی گھر ہے، حضور کی قربت میں وقت گزرتا ہے، یہ دوسری شان ہے۔ اور تیسری شان یہ جو خیبر کے دن جھنڈا عطا کیا، فرمایا یہ 3 شانیں ہیں جو اللہ پاک نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو عطا فرمائی ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے یہ الفاظ ہیں، حدیث کا نمبر ہے 372، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارے کا درس دے رہے تھے کہ تو یہ اس کا بھائی ہے، ابو بکر تو اس کا بھائی ہے، عمر تو اس کا بھائی ہے، عثمان تو اس کا بھائی ہے، اے سعد تو اس کا بھائی ہے، اے فلاں تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ مولا علی رو پڑے، مولا کائنات رو پڑے، عرض کی تھی سونا میرا نام ہی نہیں آیا، سونا میرا تو نام ہی نہیں آیا، رو پڑے۔ حضور سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، حضور میرا نام ہی نہیں آیا۔ فرمایا کہ اے علی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میں کہ علی تیرے لیے تو ڈبل خوشی ہے، تو یہاں پہ بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا ترمذی شریف کے یہ میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 3723، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اور آقا علیہ السلام اور مولا کائنات سے حدیث کو خود بیان کرتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں سنو میرے نبی کا لجپال آقا کا فرمان سنو۔ میرے نبی نے فرمایا سنو میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن دوسری حدیث کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ بھی کلمات ملتے ہیں، حضور نے فرمایا سنو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بھائیو یہ مولا کائنات کا علم ہے۔ آئیے سنتے ہیں کتنا اللہ پاک نے آپ کو علم عطا فرمایا، کتنا اللہ پاک نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تفسیر روح البیان صفحہ نمبر 105 ہے، جلد نمبر 2 ہے، ریفرنس آپ کے سامنے ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر یہ حسین بات موجود ہے، حضرت مولا کائنات نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا سلونی ما شئتم، فرمایا آج مجھ سے جو سوال پوچھو تمہارے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ کائنات کے اندر 2 ہستیوں نے یہ اعلان کیا ہے، ایک آمنہ کے لال ہے، دوسرے مولا کائنات ہیں۔
मेरे नबी ने भी ऐलान किया, पूछो क्या पूछते हो, पूछो सवाल जो पूछना चाहते हो, तुम्हारे सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो मौला कायनात ने भी फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो, फरमाया कि अर्श तक जो मुझसे पूछोगे अली उसका जवाब देगा। पता नहीं क्यों बोलोगे, फरमाया अर्श तक जहां तक तुम सवाल पूछोगे अली तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। तो एक दीवाना उठ के खड़ा हो गया। कुछ होंगे ने गल्लां वाले, कुछ होंगे ने मनन वाले, कुछ होंगे ने जिन्हें बिन देखे ही मन जाते हैं। तो बिन देखिया सौदा सस्ता होता है, देखिया फिर रेट बढ़ जाते हैं। बात यहां पर है, एक बंदा उठकर खड़ा हो गया, ऐ हजरत अली ये तो बताइए, आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि मुझसे सवाल करो अर्श तक, जो भी सवाल पूछोगे तुम्हारे सवाल का जवाब दिया जाएगा, बताइयो तो सही ऐ अली आपने रब को देखा है, बताइयो तो सही, क्या तफसीरुल बयान, क्या आपने रब को देखा है। इतनी बड़ी बात, इतना अहम सवाल पूछा गया और बहुत ही प्यारा ये सवाल पूछा गया। तो मौला कायनात ने फिर जो जुमला बोला ना, कलेजे ठंड पै जाएगी, जिन्हें हज तक चुप दा रोजा नहीं तोड़िया, दूजा नहीं चुप दा रोजा जिन्हें नहीं तोड़िया, हुण जरूर बोलेगा। लोगों क्यों दर कांप जाते हैं, दीवारें हिलती रहती है, और अली का नाम सुनकर आज भी खैबर कांप जाता है। अली का नाम इतना बाबरकत है। मौला कायनात ने फरमाया खुदा की कसम मैं जब सिजदा करता हूं दूसरा सिजदा तब तक करता ही नहीं जब तक रब को देख नहीं लेता। मैं अपनी तरफ से जुमला नहीं बोल रहा, आपके सामने देखिए मैंने हाशिया भी लगाया हुआ है, ये मौला कायनात के अल्फाज हैं। फरमाया कि मैं तो दूसरा सिजदा ही तब करता हूं जो रब को देख लेता हूं। तो फिर यही मौला कायनात है। मौला अली फरमाते हैं सुनो ये मुझे अल्लाह ने इल्म कैसे दिया, इल्म की बात है। मौला अली के इल्म की मैं बात कर रहा हूं, जल्दी जल्दी क्लोज कर रहा हूं। मौला कायनात फरमाते हैं सुनो, अशियातुल लम्हात मुहद्दिस देलवी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं सफा नंबर 331 पर जिल्द नंबर 4 पर फरमाते हैं लोगों हजरत अली को अल्लाह ने इल्म पता क्यों दिया। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जिन्होंने सारे ही मन देने, वो फरमाते हैं सुनो हजरत अली को इतना इल्म कैसे मिला। फरमाया जब मेरे नबी को वो आखिरी गुस्ल दिया था, हजरत मौला अली ने अपने हाथों से वो गुस्ल दिया था। मौला कायनात फरमाते हैं सुनो जब मैंने हजूर को गुस्ल दिया तो हजूर की ये जो पलके थी ना, पलके यहां पर पानी के चंद कतरे रह गए। देखिए इश्क, देखिए मोहब्बत, चंद कतरे पानी के रह गए। मौला कायनात फरमाते हैं मैंने वो चूस लिए, मैंने वो कतरे चूस लिए। तो मौला कायनात फरमाते हैं सुनो जब मैंने वो कतरे चूस लिए ना, मेरे सीने में इल्म समंदर ठाठे मारता है, और मैं समंदर इल्म का ठाठे मारता है। और मौला कायनात फरमाते हैं सुनो मेरे नबी मुझे अपने सीने पर लेटाते थे, बचपन में हजूर ने अपने साथ रखा ना तो मैं हजूर के सीने पर लेटता था। वो बात लंबी हो जाएगी जब हजूर मौला कायनात को अपने चचा जान के पास लेने के लिए गए। हजूर घुटनों के बल बैठ गए, फरमाया वीरा आजा सीने लग जा। हजूर के सीने पे लगते हैं, हजूर की जुबान को चूसते हैं, हजूर अपने साथ लिटाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआबे दहन की बरकत है। मौला कायनात फरमाते हैं मेरे को यहूदी आंदा तो मैं तो रात के पिछों का जवाब देना, ईसाई आंदा तो मैं इंजील खोल के ओदा जवाब देता, कोई मुसलमान आता है मैं कुरान से उसको उसके सवाल का जवाब देता हूं। और हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं सुनिए किताब का नाम है अल हिलिया, सुनने में हो सकता है आपके लिए नया हो लेकिन सच कर लेना, किताब का नाम अल हिलिया है, सफा नंबर 95 है, जिल्द नंबर 1 है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस बात को बयान करते हैं, फरमाते हैं एक दिन मौला कायनात तफसीर करने लग गए, कुरान की तफसीर शुरू हो गई। और अभी कुरान शुरू नहीं हुआ, अभी बिस्मिल्लाह की तफसीर शुरू हुई है। अभी बिस्मिल्लाह का जो हर्फ है बा है, अभी बिस्मिल्लाह भी पूरी नहीं, बिस्मिल्लाह की जो बा है उसकी तफसीर शुरू की। मौला कायनात लफ्ज़े बा की तफसीर करते रहे, अभी बा की तफसीर मुकम्मल ना हुई कि रात मुकम्मल हो गई, अभी बा की तफसीर मुकम्मल ना हुई कि सुबह शुरू हो गई। और आपने फरमाया अगर मैं तफसीर करता रहता रात खत्म ना होती तो मेरा इल्म खत्म ना होता। फरमाया मैं तफसीर करता रहता। जी अगली गल मौला कायनात ने डाटी की है, फरमाया जी इंदी की मैं तफसीर की एक कतरा है,
اس سمندر جا کے قطرہ میں بیان کیتا ہے اور مولا کائنات فرماتے ہیں سنو اگر میں پوری بعد میں مجھے پتا ٹائم پورا ہو چکا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں سنو اگر میں پوری سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو آپ فرماتے ہیں سنو 70 اونٹ بڑھ جائیں گے پر میرا علم ختم نہیں ہوگا۔ 70 اونٹوں کے اوپر سورہ فاتحہ کی تفسیر کو لاد دیا جائے، رکھا جائے، پر میرا علم پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو مولا کائنات ہے شرح مشکات شریف، مرکات شرح مشکات شریف ہے، حضور علیہ السلام کے صدقے سے اللہ نے کتنا علم دیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں سنو میں جب رکاب یعنی اپنی سواری پر سوار ہوتا ہوں، ایک اپنا پاؤں، میں نے پہلے کہا بات کو یاد رکھنا، کرامت کہتے کس کو ہیں؟ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، بابے کوئی شے نہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن پڑھ تو صحیح، قرآن کے اندر صحابہ کہف کا تجھے پورا واقعہ ملے گا، قرآن پڑھ تو صحیح۔ سورہ بقرہ کا مطلب ہے گائے، وہ ایک اللہ کے ولی کی بات ہے، پوری سورت ہی اللہ نے اس گائے کے نام پر اتار دی۔ وہ اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے، مولا کائنات کی شان بیان کر رہا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں سنو لوگوں میں جب سواری پر سوار ہوتا ہوں ایک پاؤں ادھر رکاب میں رکھتا ہوں، پیر رکھتا ہوں، دوسرا پاؤں دوسری سائڈ پر بعد میں جاتا ہے، پہلے قرآن مکمل کر لیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کرامت۔ کرامت ہوتی ہی وہ ہے جہاں بندے کی عقل جواب دے جائے۔ میں بات یہیں پہ ختم کروں گا۔ اوہ علی دی یہ شان ہے تو نبی دی کی شان ہو گئی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہے؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے حضرت مولا کائنات، دین سے محبت۔ اور ہم نے شہادت کے متعلق اس دن سن لیا تھا، لیکن ایک جملہ میں دینا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے آخری وقت کے اندر بھی امام حسن سے فرمایا بیٹا نماز پڑھاؤ، زخمی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ جاتے جاتے یہ وصیت کر کے پترو علی کی وصیت یاد رکھنا، علی کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہے اور علی کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہے۔ پتروں میری بات یاد رکھنا، علی کے پتر ہو تم، بات یاد رکھنا اپنے باپ کی وصیت، رہنا بھی دین کے ہو کر میرے بیٹو، جینا بھی دین کے لیے، مرنا بھی دین کے لیے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ ملتی جائے اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت مولا کائنات کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔